ناول وہ جو خوابوں میں آتی ہے، رائٹر توقیر زہرا، قسط نمبر 4۔ افو، ایک تو میری میموری بہت ہی ویک ہے اور میں اپنا فون برائڈل روم میں ہی چھوڑ آئی۔ توقیر اپنے آپ سے بولتے ہوئے برائڈل روم کی طرف جانے لگی۔ ارے میرے فون کہاں پر ہے؟ یہیں پر ہونا چاہیے تھا اسے۔ وہ پتہ نہیں کہاں رکھ دیا میں نے۔ توقیر اپنا فون ڈھونڈتی ہوئی ہڑبڑی میں بولی، کسی کا کچھ گم ہو گیا ہے کیا؟ عباس توقیر کا فون سامنے کرتے ہوئے بولا۔ آپ؟ توقیر عباس کی آواز پہچان کر گھبرا گئی۔ عباس اس کی طرف چلتا ہوا جا رہا تھا جبکہ توقیر کے قدم پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دور رہے مجھ سے ورنہ، میں توقیر گھبراتی ہوئی بولی۔ ورنہ؟ ورنہ کیا؟ کیا سب کو یہاں پر چیخ چیخ کر بلا لو گی؟ بلاؤ میں کہتا ہوں، چیخو۔ عباس اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ توقیر چلتے چلتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کہ کیوں پڑے ہیں میرے پیچھے؟ جانے دے مجھے، توقیر درخواست کرتے ہوئے بولی۔ اچھا چھوڑ دوں تمہیں؟ پچھلے 2 دن سے تمہیں مہلت دے رہا تھا کہ سوری بولو اور اپنی جان چھڑاؤ مجھ سے، پر تم نے نہیں بولا۔ اب بات سوری سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اور ہاں، میری ماں جی سے دور رہنا، خبردار جو ان سے بات کی اور انہیں اپنی طرف مائل کیا تم نے۔ عباس اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ جبکہ توقیر کو تو ڈر کے مارے چکر آ رہے تھے اور صبح سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اوپر سے وہ ڈرپوک بھی بہت تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی گرنے والی تھی، عباس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہیلو، کیا ہوا ہے؟ تمہیں ہوش میں آؤ۔ عباس اس کو صوفے پہ لٹاتے ہوئے اس کا منہ تھپتھپانے لگا۔ گلاس میں پانی ڈال کر وہ جیسے ہی توقیر کے منہ پر ڈالنے لگا، اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک طرف کو ہو کر چھپ گیا۔ کمرے میں دعا داخل ہوئی جو توقیر کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچی تھی۔ توقیر، کیا ہوا ہے تمہیں میری جان؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں تو؟ توقیر اٹھو، آنکھیں کھولو۔ دعا توقیر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ او توقیر نام ہے اس بے وقوف لڑکی کا جو مجھ سے ایک لفظ سوری کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑوا رہی۔ عباس نے اپنے دل میں سوچا۔ ہاں مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز، توقیر اٹھتے ہوئے بولی۔ اسے لگا جیسے ابھی بھی عباس اس کے پاس ہے۔ کیا ہوا ہے توقیر؟ کون تمہیں چھوڑ دے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہاں مجھے بتاؤ، میری طرف دیکھو، دعا توقیر سے پوچھنے لگی، جبکہ توقیر دعا کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ نہیں، کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں، ہاں بس وہم ہو گیا تھا شاید، پر تم پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں، توقیر دعا کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ توقیر میری جان، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتی؟ ہاں مجھے اچھے سے پتا ہے تم ہمیشہ ہر بات چھپاتی ہو کیونکہ تم لڑائی جھگڑوں سے ڈرتی ہو اور اوپر سے تم اول درجے کی ڈرپوک ہو۔ اب شاباش، مجھے ساری بات بتاؤ، کون تنگ کر رہا تھا تمہیں؟ دعا نے پھر سے پوچھا۔ میں نے کہا نا دعا، سمجھے وہم ہو گیا تھا، مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گئی تھی اور اب میرا بی پی بہت لو ہے، پلیز چلو نا کچھ کھا لیتے ہیں چل کے۔ توقیر نے دعا کا دھیان بھٹکایا۔ ہاں، اور میڈم نے کچھ کھایا بھی نہیں صبح سے، پاگل کہیں کی، جب پورا دن بھوکی رہو گی تو چکر ہی آئیں گے نا اور تم بے ہوش ہی ہوگی نا۔ دعا توقیر کو ڈانٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ سوری تو تمہیں بولنا پڑے گا ڈرپوک لڑکی، اپنا فون تو لینے آؤ گی نا میرے پاس؟ عباس توقیر کا فون اپنی جیب میں رکھتا ہوا بولا۔ او تو یہ ڈرپوک ہے، مطلب اسے ڈرانے کا اور بھی زیادہ مزہ آئے گا، اور اوپر سے کتنی لاپرواہ ہے، صبح سے بھوکی ہے پاگل کہیں کی۔ خیر مجھے کیا، بعد میں جائے ہوں۔ عباس سوچتے ہوئے اس روم سے نکل گیا۔ اب رخصتی کا وقت آیا۔ رئیسہ بیگم وفا کو گلے لگا کر بہت رو رہی تھی، جبکہ توقیر اور دعا بھی بہت روئیں۔ حماد نے وفا کے سر پر قرآن رکھا اور اسے رخصت کرنے لگے۔ سب پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ہلکی ہلکی رونے اور ہچکیوں کی آواز تھی جسے نازی بیگم نے توڑا۔ آپ وفا کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، یہ ہماری بھی بیٹی ہے، نازی بیگم رئیسہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں کیونکہ رخصتی کا وقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر دلہن کو لا کر پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی میں بٹھایا گیا جو بالکل فریش تھے۔ آج ان سب کو گاؤں جانا تھا کیونکہ دونوں بعد ایک ریسیپشن منعقد تھا جس میں بڑے بڑے بزنس مین اور سیاسی لوگوں کی دعوت تھی، جبکہ ایک دن بعد پورے گاؤں کی دعوت رکھی گئی تھی۔ وفا کو اصغر کے گھر لا کر اس کے کمرے میں بٹھایا گیا جو فریش پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اصغر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا اور وفا نے خوش اسلوبی سے سلام کا جواب دیا۔ اصغر آ کر ایک ٹانگ فولڈ کر کے دوسری زمین پر لٹکائے اپنا رخ وفا کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اصغر نے دعا کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ وفا مسکرائی اور پھر نظریں جھکا گئی۔
اچھا میری منہ دکھائی کدھر ہے؟ وفا ایک دم اصغر سے پوچھنے لگی۔ اوہ یار منہ دکھائی وہ تو میں بھول ہی گیا، آئی ایم ریئلی سوری۔ اصغر ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ کیا منہ دکھائی بھول گئے تم؟ ہاں تم ہو ہی نکمیہ ناری، کہیں جا کے جاہل، اتنا بھی تمہیں نہیں پتا کہ منہ دکھائی دیتے ہیں شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کو؟ وفا صدمے سے اس کو آگاہ کرتے ہوئے بتانے لگی۔ ہاں منہ دکھائی اس شکل پہ لاکھوں دفعہ دیکھی ویکھی شکل پہ منہ دکھائی جاؤ، بی بی اپنا کام کرو، اس شکل پہ منہ دکھائی کی امید رکھی ہوئی تھی تم نے؟ اصغر وفا کو تپانے لگا۔ اچھا یہی شکل ہے جس کو تم بیاہ کر لائے ہو؟ یہی وہ شکل ہے جس کی تم تھوڑی دیر پہلے تعریف کر رہے تھے؟ یہی وہ شکل ہے جو اب تمہاری بیوی ہے اور اسی ہی شکل کے ساتھ اب تمہیں پوری زندگی گزارنی پڑے گی؟ وفا اب کمر پر ہاتھ رکھے خالص بیویوں والا رویہ اپنائے لڑنے لگی۔ اچھا اچھا ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں مذاق کر رہا تھا، میں لایا ہوں تمہارا منہ دکھائی والا، اب اپنی پیاری سی بیوی کے لیے منہ دکھائی نہیں لاؤں گا بھلا؟ اتنا پاگل نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھے آپ کہنا ہوگا۔ اصغر پہلے فخریہ انداز میں بولا اور آخر میں اپنی شرط بھی بتا گیا، جبکہ وفا اصغر کی پہلی بات سن کر خوش ہو گئی لیکن اس کی شرط سن کر منہ کھولے اس کو دیکھنے لگ گئی۔ نہیں بولوں گی آپ، تم وفا ضدی لہجے میں بولتی ہوئی منہ پھیر گئی اور اصغر بھی منہ بنا کر کاؤچ پر جا کے بیٹھ گیا۔ دونوں ہی وقفے وقفے ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگ جاتے۔ آدھے گھنٹے بعد اصغر اٹھ کے وفا کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو انگوٹھی پہنا دی، جبکہ وفا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ کیسی لگی تمہیں یہ منہ دکھائی؟ اصغر نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے وفا، انگوٹھی کو اور پھر اصغر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں مگر تم سے کم۔ اصغر وفا کو زیر شرمسار کر گیا۔ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے آج۔ وفا نے آخرکار اصغر کو آپ کہہ ہی دیا، جبکہ اصغر کو آپ کہنے پر وفا اور اصغر دونوں کا قہقہ لگا۔ آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، رکو میری بات تو سنو، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ نہیں نہیں پلیز مت جاؤ، میں ڈھونڈ لوں گا تمہیں، میں آئندہ کبھی ہرٹ ہی نہیں کروں گا، مت جاؤ مت چھوڑ کے جاؤ مجھے، عباس التجا کر رہا تھا۔ ڈھونڈ لو مجھے، میں تمہارے آس پاس ہی ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے وہ ایرانی چادر والی لڑکی عباس سے دور جاتے جاتے غائب ہو گئی۔ نہیں، عباس فوراً اپنے خواب سے اٹھ بیٹھا، پسینے سے شرابور ہوا تھا، چہرے پر کسی کو کھونے کی گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہا تھا کہ توقیر کے فون پر کال آئی۔ ہیلو عباس گیا ہوا، آپ نے میرا فون واپس نہیں کیا؟ توقیر ایک قدم سے آپ سے مطلب کی بات پر آئی۔ تم لینے آئی تھی مجھ سے؟ عباس نے بھی سیدھی طرح اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ میرا فون کب واپس کریں گے؟ توقیر نے پوچھا۔ ریسیپشن تو کل ہے اور آپ کو چاہیے ہوگا تو میں آج آؤں گا شہر کام کے سلسلے میں، آپ کو جگہ بتاؤں گا، آ کے لے جائیے گا، عباس نارمل طریقے سے بولا۔ جی صحیح ہے، توقیر نے یہ بول کر کال کاٹ دی۔ اس مسٹر نے تو یہی ایڈریس بتایا تھا، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ توقیر ادھر ادھر دیکھ کر سوچنے لگی۔ عباس کو دور سے ہی وہی لڑکی اس کے خوابوں کی شہزادی نظر آئی۔ عباس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ تم جہاں، آج تو تم سے بات کر کے تمہارا نام اور پتہ معلوم کیے بنا نہیں جاؤں گا، تم نے میری راتوں کی نیند برباد کی ہوئی ہے۔ جبکہ توقیر ادھر ادھر عباس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عباس جیسے ہی اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا، ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی۔ تمام لوگوں میں افراد تفری مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عباس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ اس طرف بھاگا جہاں وہ لڑکی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ توقیر بھی بھاگ کر بہت دور آ چکی تھی، وہ بہت ڈر گئی تھی اور رونے لگ گئی تھی۔ ایک بچہ ایک طرف تو رو رہا تھا، اس کے سامنے آگ لگی تھی، وہ اپنے ماں باپ سے دور تھا، اس کے ماں باپ بھی رو رو کر کہہ رہے تھے کہ کوئی ہمارے بچے کو بچا لے۔ عباس فوراً وہاں سے بھاگا اور بچے کو اٹھا کر باہر لے آیا اور اس کے ماں باپ کو دیا، جبکہ ماں باپ نے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی اور جو چاہتا ہے وہ ملنے کی دعا دی۔ اب عباس اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کے خوابوں کی شہزادی کہیں کھو گئی تھی اور توقیر بھی اسے کہیں نہیں ملی، تو اس نے کہا کہ اب کل ہی اس کا فون واپس کرے گا اور واپس گاؤں جانے لگا۔ توقیر ڈری سہمی اپنے گھر پہنچی۔ کیا ہوا بیٹا، اب اتنی کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ نجف بیگم نے توقیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ماں، وہ ماں کے گلے لا کے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا میرا بیٹا، ادھر آؤ بیٹھو، مجھے آرام سے بتاؤ ساری بات، نجف بیگم نے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا۔ ماں، وہ وہاں پر دھماکہ ہوا تھا، توقیر نے انہیں بتایا۔ کہاں پر دھماکہ ہوا بیٹا، کہاں گئی تھی آپ؟ نجف بیگم نے پوچھا۔
ماں وہ میں مارکیٹ تک گئی تھی نا، ادھر دھماکہ ہوا، لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ ماں وہ اتنی آگ لگی ہوئی تھی وہاں پر، تو کی مسلسل روتے ہوئے اپنی ماں کو سب بتا رہی تھی، جبکہ نجف بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے ریلیکس کرنا چاہا۔ رکو بیٹا، میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ نجف بیگم نے اسے پانی پلایا اور سلا دیا تو کیر بہت ڈر گئی تھی۔ آج سردار ولا میں ریسیپشن تھا جس میں پورے گاؤں کی دعوت تھی۔ وفا اور اصغر نے آج سمپل کپڑے پہنے تھے، عورتیں گیت گا رہی تھی اور ساتھ ساتھ وفا کو خوش رہنے اور سدا سہاگر رہنے کی دعائیں بھی دے رہی تھی۔ عباس گھر پہنچا تو سیدھا اپنے روم میں گیا، شاور لیا، چینج کیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر بیڈ پہ بیٹھا۔ آج اس بچے کو بچاتے ہوا اس کا بازو تھوڑا سا جل گیا تھا۔ عباس نے زخم پر ٹیوب لگائی اور بال سیٹ کر کے باہر جانے لگا۔ نجف بیگم کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ ریسیپشن میں نہیں آ سکی تھی۔ آج سردار ولا میں بڑے پیمانے پر ریسیپشن تھا جس میں بڑے بڑے بزنس مین اور سیاسی لوگوں کی دعوت تھی۔ آج سکندر صاحب بھی تشریف لائے تھے، تو کیر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی نجف بیگم نے اسے دعا، تہمینہ بیگم اور رئیسہ بیگم کے ہمراہ بھیج دیا تھا۔ خاور صاحب کسی میٹنگ کی وجہ سے شرکت نہیں کر پائے تھے، تو کیر کا دل وہیں اپنی والدہ پہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ آج بہت اداس تھی کہ اچانک اس کی والدہ کو ہو کیا گیا ہے۔ آج وفا نے گرے کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اصغر نے نیوی بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا، دبا اور تقیر نے بلیک کلر کی میکسی پہنی تھی اور بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنایا تھا۔ عباس اور حماد نے بلیک کلر کے پینٹ کوٹ پہنے تھے۔ حماد نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آج دبا کو اپنی فیلنگ کے بارے میں بتا دے گا۔ جب سردار ولا میں پہنچے بہت اچھے سے ان کا ویلکم کیا گیا۔ نازی بیگم تو کیر سے بہت اچھے سے ملی۔ ارے بیٹا، اب کی والدہ نہیں آئی؟ نازی بیگم نے تو کیر سے دریافت کیا۔ نہیں آنٹی، وہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے وہ نہیں آ سکی، تو کیر بجھے بجھے سے لہجے میں بولی جس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے۔ او ہو، مولا پاک صحت دے ان کو، نازی بیگم نے دعا دی۔ آمین، تو کیر کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ بہت سارے مہمان آ چکے تھے تو کیر ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ وفا سے ملنے کے بعد پھر اس کو ایک دم سے یاد آیا کہ اس کا فون عباس کے پاس ہے۔ اس کی نظریں عباس کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ شور شابے سے اکتا کر دوسری طرف جانے لگی۔ وہاں پر بہت اندھیرا تھا، گھر کے اس طرف پول بنا ہوا تھا، تو کیر جا کے پول کے پاس رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ عباس نے اپنی کھڑکی سے دیکھا، اسے کوئی لڑکی نظر آئی، وہ سیدھا اس پول کی طرف آ گیا۔ ایکسکیوز می، عباس نے اسے مخاطب کیا، تو کیر نے پیچھے مڑ کر جیسے ہی دیکھا اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ عباس نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ کہ کچھ بھی تو نہیں، تو کیر گھبرائی ہوئی بولی۔ او تو مس، تمہیں میں آیا تھا کل فون دینے، لیکن وہ… عباس ایک دم چپ کر گیا۔ جی میں بھی آئی تھی، لیکن ایک دم بلاسٹ ہوا اور میں چلی گئی تھی وہاں سے، تو کیر کو ایک دم وہ کل والا واقعہ یاد آ گیا۔ ہاں فون چاہیے تمہیں؟ عباس نے تو کیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی اب دے دے میرا فون۔ تو کیر بہت اداس تھی اس لیے زیادہ بحث نہیں کی اور نہ ہی لڑنے کے موڈ میں تھی۔ تو پہلے سوری بولو۔ عباس نے اسے پھر سے یاد دلایا کہ اسے سوری بولنا ہے، اس کے بعد فون ملے گا اس کو۔ آپ کو فون دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو اپنے پاس رکھے اسے۔ تو کیر بہت اداس لہجے میں بولی، جس کو سامنے والے نوٹ کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو شاید اندھیرے کی وجہ سے وہ نوٹ نہیں کر پایا۔ لیکن وہ بھی بلا کا سر پھرا تھا۔ اس نے فون پول میں دے مارا اور وہاں سے جانے لگا۔ تو کیر جو پہلے ہی ہلکی ہلکی رو رہی تھی، اس کے رونے میں شدت آئی، لیکن عباس تو جا چکا تھا۔ ارے تم جہاں ہو؟ تو کیر میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، جہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ دعا تو کیر کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس ماں کی وجہ سے پریشان ہوں میں نے، تو کیر نے بس ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ کچھ نہیں ہوگا ماں کو، تم فکر نہیں کرو، اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ اچھا چلو، نازی آنٹی نے بولا ہے اندر سے وفا کو لے کے آنا ہے، آؤ اٹھو شاباش، دعا نے تو کیر کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے میری جان کیسی ہو تم؟ دعا وفا کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ارے میں تو فٹ فاٹ، تم لوگ بتاؤ کیسی ہو؟ اب وفا تو کیر کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہم بھی ٹھیک ہیں، ابھی رئیسہ خالہ مل کے گئی ہیں مجھ سے، ماں کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا انہوں نے مجھے، اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے۔ وفا گویا ہوئی۔ الہی آمین، تو کیر اور دعا بیک وقت بولی۔ ادھر دعا نے آج ابھی تک حماد کو نہیں دیکھا تھا، اس کی نظریں اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اسے نظر آ جائے، کہ اچانک وہ کسی سے ٹکرائی۔ جیسے ہی اس نے سر اوپر کر کے دیکھا ڈوبتے کو، تو جیسے تنکے کا سہارا مل گیا۔
अरे देखो यार, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता ना कि तुम्हें गिरने टकराने की बीमारी है, और आज फिर तुम टकराई मुझसे और गिरने वाली थी। हमाद दुआ को सीधा करता हुआ बोला। बस शुरू हो गए आप अपनी फजूल सी बातें करना, दुआ तक कर बोली। अब वो भूल चुकी थी कि वो इस शख्स से बात कर रही है जिसे कुछ देर पहले वो देखने के लिए बेताब थी। अच्छा अच्छा, नहीं करता फजूल बातें। आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। हमाद एकदम सीरियस हुआ। अच्छा भला वो क्या? दुआ ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। वो दरअसल मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मुझे इस मामले में तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमाद बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोलता हुआ दुआ की रूह उसके जिस्म से निकाल गया। कौन है? मेरा मतलब है, मैं कैसे है? क्या मैं जानती हूँ उसे? दुआ कभी क्या तो कभी क्या बोलती। उसको तो जैसे हमाद की बात से दकचा सा लगा कि वो तो उसके लिए ख्वाब सजाए बैठी है और वो तो किसी और को पसंद करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो और तुम्हारी हेल्प के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ ना, करोगी मेरी हेल्प तुम? हमाद ने उसे सवालिया नजरों से देखा। आंसुओं का गोला उसके हलक में अटक कर रह गया और वो सिर्फ इस बात में सर हिला गई, लेकिन सामने वाला उसके एक्सप्रेशन बड़े गौर से देख रहा था और साथ साथ उसकी उदासी भी नोट कर गया था। अच्छा आओ, मैं तुम्हें वो लड़की दिखाता हूँ। हमाद दुआ को अपने साथ ले जाने लगा, जबकि दुआ यही सोच रही थी कि कौन होगी वो लड़की। हमाद ने दुआ को अपनी तरफ खड़ा किया और इशारे से उसके पीछे किसी को बुलवाया और कहा, दुआ वो रही वो लड़की जिससे मैं इंतहा का प्यार करता हूँ। हमाद ने इसको पीछे की तरफ इशारा किया। दुआ वहीं साकत खड़ी रही। अरे देखो ना यार, मेरी प्यारी सी शहजादी को मिलो ना इससे, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, वो तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत है। दुआ जो साकत खड़ी थी, हमाद की आवाज़ से एकदम होश में आई और हमाद की आखिरी बार पर तब का रह गई। और अब वो डर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ मुड़ रही थी और साथ में अपने अल्लाह को भी याद कर रही थी। जैसे ही वो मुकम्मल पीछे मुड़ी, वो मंजर देखकर हैरान रह गई। ये तो मैं ही, उसका मतलब आप मुझसे प्यार करते हैं? दुआ खुशी और हैरानी के मिले जुली कैफियत में अपने आप को आईने में देखकर बोली। हाँ भाई, है ना मेरी पसंद तुमसे ज़्यादा खूबसूरत? मानती हो भी मेरी चॉइस बहुत आला है। और करोगे मेरी हेल्प? हमाद उससे एक ही सांस में कई सवाल कर गया। बेशक, जो बिल्कुल रो देने को थी, अब मुंह के आगे हाथ रख के खुशी से रोने लग गई। "श्श, तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अच्छा, नहीं करूँगा मैं आइंदा ऐसी बात। प्लीज़ चुप हो जाओ। हमाद उसको मनाते हुए बोला। शट अप सरफिरे इंसान, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे कितना डरा दिया था। मैंने कहा कि मेरे अलावा तुम किसी को पसंद करते हो। दुबा जोर जोर से आंसू साफ करते हुए बोली। अरे सॉरी यार डराने के लिए, पर मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकता था और आपकी फीलिंग्स भी जानना चाहता था, इसलिए प्रपोज करने का ये तरीका अपनाया। वैसे कैसा लगा तुम्हें मेरा प्रपोज करने का तरीका? पसंद आया? या हमाद उससे पूछने लगा। प्रपोज ऐसे करते हैं? ये प्रपोज नहीं किया तुमने, मेरी जान लेने की कोशिश की थी। वफात जोर जोर से बोलती आखिर में कहका लगाकर वहां से भाग निकली, जबकि हमाद तो पीछे मुस्कुराता हुआ रह गया। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी तबीयत है आपकी? तो की अपने घर में दाखिल होती हुई बोली। जी मेरा बच्चा आ गया, मैं बिल्कुल ठीक, और आपको देखकर तो और भी ठीक हो गई हूँ, नजफ बेगम मुस्कुराते हुए बोली। आपने कुछ खाया? तो की ने फिर से पूछा। हाँ बेटे, साबरा ने सूप बना के दिया था और फिर फल भी खाए थे। अरे माँ हद करती हैं, सिर्फ सूप? अच्छा मैं आपके लिए चेंज करके कुछ बना देती हूँ। तो कीर माँ से कहते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी, जबकि उसका बुझा बुझा सा अंदाज उसकी वालदा नोट कर चुकी थी। लेकिन उन्हें लगा कि थक गई है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। बदतमीज इंसान, लेडी से बात करने की तमीज़ नहीं है इसमें। वो पहले दिन से ही मुझसे ऐसे ही बदतमीजी करता आ रहा है। पागल सरफिरा इंसान, मेरा भी वादा है कभी सॉरी नहीं बोलूंगी। तो की को फिर से वो मंजर याद आया तो दिल में सोचने लगी। बेवकूफ़ लड़की, करवा लिया ना अपना नुकसान। मैं कह भी रहा था बोल दो सॉरी, पर नहीं, जिद्दी बेवकूफ़ और डरपोक कही की ना हो। तो अब्बास उसको अकबास से नवाजते हुए सोच रहा था। अब्बास बिल्कुल भी उस तरह का नहीं था, पर पता नहीं क्यों तो कीर के मामले में वो ज़िद्दी बना बैठा था। पता नहीं क्यों तो कीर उसको इतना अट्रैक्ट करती थी कि वो इससे प्यार करने लगा था। शायद आगे चल के ये जज्बा प्यार के जज्बे में बदल जाए, पर वो तो अपनी ख्वाबों की शहजादी पर्दे की मलका से प्यार करता था। अब बस उसका पता मालूम करना था और फिर उसके घर रिश्ता भेजना था। आखिर को काफ़ी अरसे से अब्बास को उसकी तलाश थी। सरदार साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है, नाजी बेगम ने सरदार साहब से मुखातिब होते हुए कहा। जी जी बोले। सरदार साहब चाय पीते हुए बोले। वो मुझे अब्बास के लिए एक लड़की पसंद आ गई है। अब मैं उससे आखिरी दफ़ा पूछूंगी और जवाब उसका अगर वही हुआ तो मैं उसे पीछे बिना उस का रिश्ता तय कर दूंगी।
ہاں نازی بیگم ضدی لہجے میں بولی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی میرے بغیر؟ عباس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا ہوا بولا۔ بیٹا آپ ایک بات بتاؤ، نازی بیگم نے عباس سے پوچھا۔ کیا کسی کو پسند کرتے ہو، پیار کرتے ہو کسی سے؟ نازی بیگم نے عباس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں ماں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا ماں۔ آپ پلیز مت کریں ایسی باتیں مجھ سے، جب کرنی ہوگی تو میں خود ہی کر لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عباس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ کب کرو گے عباس؟ کب؟ جب میں مر جاؤں گی تب کرو گے؟ جب میرا جنازہ اٹھ جائے گا تب کرو گے؟ اور ہاں، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، اور بس میں 1-2 دن میں جاؤں گی تمہارا رشتہ لے کر۔ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو اور میرا ذرا سا بھی خیال ہے تو انکار مت کرنا، اور انکار کر دیا تو آئندہ مجھ سے بات کرنے کی اور مجھے اپنی ماں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نازی بیگم نرم لہجے میں بولی۔ عباس اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ فوراً طرف کا رہ گیا اور اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ مجھے منظور ہے ماں، آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، مگر مجھے آئندہ یہ کبھی مت کہیے گا کہ میں آپ کو اپنی ماں نہ کہوں۔ عباس روتا ہوا گیا ہوا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں وہ دونوں میں تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی اور اپنی پسند کی دلہن لے کے آؤں گی۔ نازی بیگم خوشی سے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم گئی۔ یار عباس ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو آ کے، تمہیں پتہ ہے اس حماد نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اصغر عباس کو اپنے پاس بٹھاتا ہوا اسے بتانے لگا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا ایسا؟ اور ویسے بھی آج میرا موڈ بہت خراب ہے، تو کوئی مذاق یا الٹی سیدھی بات نہیں کرنا۔ عباس ڈیرے پر گیا تو اصغر اور حماد کو دیکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آج وہ اپنی والدہ کی باتوں سے انہیں کھونے سے بہت ڈر گیا تھا۔ یار اس نے تو اپنی سیٹنگ کر لی ہے، وہ دعا بھابی ہے نا وفا کی دوست، اس کو پرپوز کیا ہے حماد نے، اصغر عباس کو خوشی سے بتانے لگا۔ کیا سچ میں؟ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اب سب بتاؤ ہمیں، عباس خوش ہوتا ہوا بولا، اور حماد نے A to Z انہیں سب بتا دیا۔ اچھا تو پھر میں صبح ان کو فون کر کے بتا دوں گا، اور پھر آپ کی اور حماد کی انگیجمنٹ کر دیں گے، پھر شادی کچھ مہینے بعد۔ خاور صاحب نے بیٹی کا سر چوما اور جانے لگے، جبکہ دعا دل ہی دل میں خوش ہوئے جا رہی تھی۔ وہ آج خاور صاحب کا فون آیا تھا۔ نازی بیگم پریشان تاثرات لیے حبیبہ یعنی حماد کی والدہ اور حماد کو بتا رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ حبیبہ بیگم نے سوال کیا۔ حماد بھی کافی پریشان ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا جواب دے دیا کہ ماں جی اس طرح پریشان ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک، حبیبہ بیگم اوپر منہ کر کے بولی۔ بہت مبارک ہو تمہیں حبیبہ، نازی بیگم حبیبہ کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، اس پر آپ کا زیادہ حق ہے، میں نے تو۔ پر حبیبہ خاموش ہو گئی۔ چھوڑے نامی، ایسی باتیں نہ کرے، آج خوشی کا موقع ہے، کچھ میٹھا لے کے آئے، حماد ماں کے گلے لگتے ہوئے بولا، جبکہ نازی بیگم نے بھی اسے ہنستے ہوئے پریشان نہ ہونے کا کہا۔ میں نے کہا سچ سچ بتا دو مجھے، ورنہ نہیں تمہیں چپل سے، بیلن سے اور جھاڑو سے ماروں گی۔ دعا اصغر کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو لاؤنج میں پڑے صوفوں کے ارد گرد بھاگ رہا تھا۔ یار میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے تمہارے ہینڈ فری نہیں لیے، کہو تو تمہاری قسم اٹھا لیتا ہوں۔ خبردار، جو میرے سر کی جھوٹی قسم کھائی، مجھے مارنے کے ارادے ہیں اب، سمجھی، تاکہ تم دوسری شادی کر لو، چڑیل کو اس گھر میں لے آؤ نا۔ وفا اصغر کی طرف جوتا پھینکنے والے انداز میں بولی، جبکہ اصغر نے جوتا کیچ کر لیا۔ یار میں کیوں کروں گا دوسری شادی، مجھے مرنا ہے، ایک ہی چڑیل کافی ہے، یہ تو سنبھلتی نہیں تو دوسری کیا خاک لاؤں؟ اصغر اب دوبارہ وفا کی دوسری جوتی کو کیچ کرتا ہوا بولا۔ اصغر کے بچے، تم نے مجھے چڑیل کیا؟ ہاؤ ڈیئر یو! ہاں تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وفا تو اصغر کے چڑیل کہنے پر تپ ہی گئی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ رئیسہ بیگم ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ پھپھو مجھے بچا لے، یہ میری جان لے لیں گے پلیز، اصغر مصنوعی روتا ہوا بولا۔ کیوں بھائی وفا، کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کوئی؟ ہاں، رئیسہ خالہ وفا کو جھوٹ موٹ کر ڈانٹ رہی تھی۔ خالہ اب اس کی ٹیم میں شامل ہو گئی؟ وفا کا تو منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں بھائی ایسا تو ہے، رئیسہ بیگم کندھے اچکاتے ہوئے بولنے لگی۔ اچھا تو پھر اپنے اس سو کال لاڈلے کے کارنامے بھی سن لیں۔ وفا سینے پر ہاتھ باندھے آئی، ابرو چکا کر بولی۔ اچھا کیا کر دیا اب میرے سو کال لاڈلے نے؟ رئیسہ بیگم بھی وفا کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ آپ کو پتا ہے اس نے میرے ہینڈ فری چوری کر لیے اور اب مجھے دے بھی نہیں رہا، وفا رونی شکل بناتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے ہینڈ فری چوری کرنے کی؟ الحمدللہ میرے پاس خود کے 2 ہینڈ فری ہیں، اصغر فخری انداز میں بولا۔ جی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ کے پاس 2 ہی ڈفری ہیں، اور دونوں ہی الحمدللہ خراب ہیں، وفا طنز کرتے ہوئے بولی۔
ہاں تو کیا ہو گیا بیٹے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے آپ کے ہینڈ فری لے لیے تو کوئی بات نہیں، یہ آپ کو نہیں لا دے گا، رئیسہ خالہ نے وفا کو سمجھایا۔ خالہ ہینڈ فری والی بات کو چھوڑ ہی دینا، آپ کو پتا ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ میں چڑیل ہوں۔ وفا نے رئیسہ خالہ کی ہمدردی سمیٹتے ہوئے کہا۔ بہت بری بات اصغر، ایسے نہیں کہتے، بہت بری بات ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو بھی میری پٹائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ رئیسہ خالہ اصغر کے کان کھینچتی ہوئی بولی۔ بہت اچھا ہے خالہ، اس کی جرأت بنائے تاکہ آئندہ کسی اور کے بارے میں سوچنے، مجھے چڑیل کہنے اور میرے ہینڈ فری چورے کرنے سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچے۔ وفا خالہ رئیسہ کو طیش میں لانے کے لیے بولی۔ اچھا وہ سب تو میں دیکھ لوں گی، پہلی مرتبہ خالہ تمہارے گھر آئی اور تم نے پانی کا بھی نہیں پوچھا، میں تو چل رہی ہوں بھائی، آئندہ نہیں آؤں گی۔ خالہ رئیسہ ایکٹنگ کرنے کی حد کرتی ہوئی بولی۔ نہیں نہیں خالہ، یہ کس کی مرضی کی دعا ہے، جاؤ جلدی سے خالہ کے لیے جوس لے کر آؤ، اور میرے لیے بھی بالکل فریش جوس لانا، سمجھ میں آئی بات؟ اصغر وفا کو ہاتھ کی انگلی سے اشارے کرتے ہوئے بولا۔ وفا نے اس کو انگوٹھا دکھایا جس کا مطلب تھا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ارے رئیسہ بیگم آپ کب آئیں؟ نازی بیگم اصغر کے گھر آئیں، کبھی انہوں نے رئیسہ بیگم کو دیکھا؟ ارے بس ابھی 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے، بتائیں کیسی ہیں آپ؟ رئیسہ بیگم نے نازی بیگم کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ وفا کے بغیر تو بہت مشکل ہوتا ہوگا نا، مطلب عادت تو اب آپ آہستہ آہستہ ہوگی۔ نازی بیگم ایک صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ وفا نازی بیگم سے ملتے ہوئے بولی۔ ارے میرا بچہ میں ٹھیک، میں حماد کے گھر گئی ہوئی تھی تو سوچا تم لوگوں سے بھی ملتی جاؤں، نازی بیگم نے بتایا۔ بہت اچھا کیا ماں جی آپ نے، ویسے کیا بنا، انہوں نے فون کیا؟ اصغر نے نازی بیگم سے پوچھا۔ ہاں ان کا فون آیا تھا، انہوں نے ہاں کر دی اور وہ اسی سنڈے دعا اور حماد کی انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے والد کو کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے۔ ارے ہاں ان کا فون آیا تھا، انہوں نے ہاں کر دی اور وہ اسی سنڈے دعا اور حماد کی انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے والد کو کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، دونوں بہت ہی اچھے بچے ہیں، خوش رہیں گے، اور وفا کی دوست ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوں گی، ایک دوسرے کا سہارا، رئیسہ بیگم خوش سی بولی۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پر میں اس سے بھی کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں، میں وفا کی دوسری فرینڈ کو بھی یہاں لانے کی سوچ رہی ہوں، پھر تینوں ساتھ رہیں گی۔ نازی بیگم نے ایک اور خوشخبری سنائی۔ ارے ماں جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، وفا جوس سب کو سرو کر رہی تھی، خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کیا سچ میں ماں جی؟ وہ لڑکی، میرا مطلب ہے عباس مان جائے گا؟ اصغر حیرانی کے عالم میں پوچھ بیٹھا۔ ہاں ہاں پر بہت مشکل سے مانا ہے، اور اب کی دفعہ اس کی ایک نہیں مانوں گی، بہت مشکل سے کوئی اچھی لڑکی ملی ہے، اب میں عباس کی نہیں سنوں گی، اب ایک دفعہ حماد کی منگنی ہو جائے پھر عباس کا رشتہ لینے جاؤں گی، اور شادی پھر 1 سال بعد دونوں کی اکٹھی ہی کر دیں گے۔ نازی بیگم نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ویسے وہ اس کی امی کا کیا نام تھا ان کا؟ نازی بیگم یاد کرنے لگی۔ ہاں نجف نام ہے ان کا، رئیسہ بیگم نے توقیر کی امی کا نام بتایا۔ ہاں وہ نجف بیگم بہت سلجھی ہوئی خاتون ہے ماشاءاللہ، اور بیٹی کی بھی بہت اچھی تربیت کی ہے، بہت سلیقہ شار لڑکی ہے، اس لیے تو مجھے لگا یہ لڑکی ہی عباس کو سدھار سکتی ہے۔ نازی بیگم نے توقیر اور اس کی والدہ کی تعریف کی۔ جی جی بالکل، بہت اچھی خاتون ہیں، بس نصیب اچھے نہیں تھے، شوہر مارتا پیٹتا تھا اور بیٹی سے بھی اسے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے نجف بیگم کو طلاق دے دی۔ اس نے نجف بیگم کو نبھانے کی پوری کوشش کی لیکن اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خیر چھوڑے اب یہ ساری باتیں، بہت اچھی بچی ہے، توقیر زہرا میری بھی بیٹی کی طرح ہے، میں بات کروں گی نجف بیگم سے، رئیسہ بیگم نے ساری بات بتائی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلے ہمیں توقیر سے مطلب ہے، اگر آپ بات کریں گی نجف بیگم سے تو آسانی ہو جائے گی۔ نازی بیگم نجف بیگم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ جی جی ضرور، رئیسہ بیگم نے تسلی دی، میرے بھائیوں کی شادی ہوگی، میرے لنگوروں کی شادی ہوگی، ان دونوں کی بھی قربانی ہوگی، میرے نمونوں کی شادی۔ اصغر اپنی آواز میں بے ڈنگے گانے گا رہا تھا، کبھی حماد کی پڑنے والی جوتی سے اصغر ایک دم ہو چپ ہوا۔ ظالموں، ایسے مارتا ہے کوئی اپنے چھوٹے سے ننھے سے مننے سے بھائی کو؟ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جاتا تو میری بیوی کو کیا جواب دیتے تم لوگ؟ اصغر اپنے سر کو ملتا ہوا بولا، جہاں سے جوتا لگا تھا۔ کوئی نہیں، کچھ نہیں کہے گا وفا بھابھی، وہ تو الٹا خوش ہوں گی تیرے جیسے لنگور سے جان چھوٹنے پر۔ اب کی بار عباس بولا۔ جب سے انہیں حماد کی منگنی کا پتہ چلا تھا، انہوں نے ڈیرے پر ملنے کا منصوبہ بنایا تھا، جب سے حماد کو عباس کے رشتے کا نہیں پتہ تھا، جبکہ اصغر یہ بات جانتا تھا اور اب وہ عباس کو تنگ کرنے کا ارادہ تھا،
اور عباس جی آپ پرایا دن ہونے جا رہے ہیں۔ اصغر عباس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، اب چپ کر۔ عباس آئی برو جھکا کر اصغر کو دورنے لگا۔ کیا مطلب اصغر؟ کیا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ؟ حماد کچھ سمجھتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، اس کا رشتہ لے کر جائیں گی ماں جی تو کیر کے لیے۔ اصغر خوش ہوتا ہوا بولا۔ مطلب ہم نے جو مذاق مذاق میں کہا تھا ہم تینوں دوست ہیں اور وہ تینوں سہیلیاں، کیا مکس اینڈ میچ ہے؟ حماد بھی ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولا۔ ایک منہ سے سنبھلی نہیں جا رہی، وہ دونوں بھی اس کے جیسی ہی ہوں گی، مطلب ان دونوں کی باری بھی آنے والی ہے۔ اصغر دل میں سوچ رہا تھا اور اس کا قہقہ بلند ہوا جسے عباس اور حماد نے سنا تو ششدر رہ گئے۔ ارے رکھے، کیا ہو گیا؟ تم کیوں بن موسم ہنس رہا ہے؟ عباس نے اصغر سے پوچھا۔ مبارک ہو تم کو، یہ قربانی تمہاری۔ سدا خوش رہو، یہ صلاح ہے ہماری۔ اصغر گامنے کے ہاتھ پیر توڑتا آخر میں کہکا لگا گیا۔ اصغر تو نے اب ایک اور کوئی بے ڈنگا گانا گایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھا تو؟ عباس نے اصغر کو تنبیہ کی۔ کیوں مسٹر سردار؟ مسٹر اکرو، ہمارے فیوچر کے سیاستدان، تجھے گانے کی توہین برداشت نہیں ہو رہی؟ اصغر ابھی بھی مذاق کے موڈ میں تھا۔ شٹ اپ، اب مجھے ایک دفعہ اپنے علاقے کا ایم این اے بننے دو، پھر بتاؤں گا تمہیں، اور تب تمہاری ہر منتیں کرو گے اپنے کام کروانے کے لیے۔ عباس نے فخریہ کھالا جھاڑا۔ ہائے ہائے، توبہ توبہ، مجھ پہ اللہ کبھی وہ وقت نہ لائے کہ میں تمہاری منتیں کروں۔ اصغر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا۔ اچھا بس کرو تم سب، مجھے امی کو لے کے جانا ہے، انگوٹھی بھی دیکھنی ہے، ماں جی بھی جائیں گی ساتھ، سنڈے کو انگیجمنٹ ہے اور مجھے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ حماد کڑائی میں پہنی واچ کو دیکھتے ہوئے اٹھنے لگا۔ اچھا اچھا، چلے جانا بھائی، کیوں اتاولے ہو رہے ہو؟ بہت جلدی ہے؟ عباس اصغر کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، جبکہ اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرے خیال سے تمہیں مجھے تنگ کرنے کا کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے۔ عباس، تم بھی دن بدن اصغر جیسے ہوتے جا رہے ہو، ابھی تمہاری بھی باری آئے گی، فکر نہیں کرو، تب میں دیکھوں گا کہ تم بھی اسی طرح اتاولے ہوتے ہو یا نہیں۔ حماد اصغر اور باز کی باتوں سے چڑ کر بولا۔ عباس کے سامنے پھر توقیر کا چہرہ لہرا گیا اور وہ ساری ملاقاتیں بھی یاد آ گئی جسے عباس کے ماتھے پہ کئی بل نمودار ہوئے اور اسے توقیر پر بہت غصہ آیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا پیار یاد آیا جسے توقیر نے افسوس کے ساتھ یاد کیا۔ او ہیلو بھائی، کدھر گم ہو گئے ہو؟ اصغر اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ ہاں ہاں، کچھ کہا تم نے؟ عباس ایک دم ہوش میں آیا تو وہ کھلاتے ہوئے پوچھا۔ لگتا ہے توقیر بابی کے خیالوں میں کھو گئے۔ بھائی ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیسے کرو گے گزارا تم ان کے بغیر؟ اصغر نے عباس کا مذاق اڑایا۔ تم بند نہیں کرو گے نا اب بے تکے مذاق؟ عباس غصے میں بولا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے عباس بھائی، اب کیوں ہو رہے ہیں اتنا غصہ؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، اصغر شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، جبکہ عباس کو احساس ہو گیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا ہے اصغر کے ساتھ۔ عباس ماں جی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور اب وہ ماں جی کے کہنے پر ہی شادی کر رہا تھا اور وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے سکتا تھا کہ وہ توقیر سے نفرت کرتا ہے، لیکن دل میں اس نے توقیر کو سبق سکھانے کا سوچ لیا تھا کہ کیسے اس نے کوئی جادو کر کے اپنی ادائیں دکھا کر پتہ نہیں کس طرح سے اس کی ماں جی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، اور اوپر سے اتنا ایٹیٹیوڈ تھا کہ سوری بولنا تو اس کی جان کا وبال لگ رہا تھا۔ میں بھی مذاق کر رہا تھا، میں صرف تمہارا ایکسپریشن دیکھنا چاہ رہا تھا، عباس اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں گھر۔ اصغر کا لہجہ ابھی وہ وہی ڈرا سا حیرانی والا تھا۔ ہاں ہاں، کوئی نہیں، جاؤ آرام سے، بھابھی کو میرا سلام کہنا، عباس نے اصغر کو ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اصغر نے بس اتنا ہی کہا اور چلا گیا۔ جاری ہے۔